الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل الفوز الکبیر فی اصول التفسیر شروع کریں گے، یعنی اس کی ابتدائی ضروری باتیں پڑھیں گے، جانیں گے۔ کوئی بھی علم ہو یا فن ہو، اگر آپ اسے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس علم کا نام جانیں۔ جو علم آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کا نام جاننا ضروری ہے کہ اسے کیا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی تعریف جاننی ضروری ہے کہ اس علم کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد اس علم کا موضوع کیا ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، یعنی علم کے اندر جس کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے وہی علم کا موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فن طب کا، علم طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ کیونکہ علم طب میں، فن طب میں بدن انسان سے بحث کی جاتی ہے، انسانی بدن سے بحث ہوتی ہے، تو انسانی بدن جو ہے یہ فن طب کا موضوع ہے، کیونکہ اسی سے بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح جس علم میں، کسی بھی علم میں جس چیز سے بحث ہوتی ہے تو اس علم کا موضوع وہی ہوتا ہے، جس سے بحث ہوتی ہے وہی اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو آپ کو کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے اس کا موضوع جاننا ضروری ہے کہ اس علم میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے، اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ نیز غرض و غایت کیا ہے، یعنی جو علم آپ شروع کر رہے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کس مقصد کے تحت سیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ کیونکہ بندہ جب کسی چیز کا فائدہ جانتا ہے تو رغبت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوئی بھی علم ہو، آپ اسے شروع کرنے سے پہلے اس کی غرض و غایت معلوم کر لیں کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، اسے کیوں سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز اگر آپ کسی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کتاب شروع کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مصنف کے بارے میں بھی آپ معلومات کریں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کس کی ہے، کتاب لکھنے والا کون ہے، کوئی سنی ہے یا پھر کوئی غیر ہے، اور اگر کوئی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے تو اہل سنت والجماعت میں اس کا مقام کیا ہے، لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ شخصیت کا اثر بات پر بھی ہوتا ہے، ذات کا اثر بات پر بھی ہوتا ہے۔ جتنی اونچی ذات ہوتی ہے، مقام جتنا اونچا ہوتا ہے، تو لوگ اس کی بات کو بغیر تحقیق کے بھی مان لیتے ہیں اور اس کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات کہیں اور وہی بات کوئی بڑے عالم دین کہیں، مثال کے طور پر تاج الشریعہ کہیں یا امیر اہل سنت کہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری بات سے زیادہ، ہماری بات کو تو نہیں مانیں گے لوگ، ہماری بات سے کہیں زیادہ امیر اہل سنت اور تاج الشریعہ کی بات معتبر ہوگی اور لوگ ان کی بات پر اعتماد کریں گے، کیونکہ ان کا مقام اونچا ہے، یعنی شخصیت کا اثر بات پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ شخصیت کے بارے میں جانیں کہ اس کتاب کو لکھنے والے کس شخصیت کے حامل ہیں، یعنی کس مرتبے کے حامل ہیں، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کیونکہ جب آپ ان کے تقوی کو، پرہیزگاری کو دیکھیں گے تو آپ یقین کر لیں گے کہ جب اتنے پرہیزگار آدمی، اتنے پرہیزگار بزرگ نے اس کتاب کو لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسے ہی نہیں لکھا ہوگا، بلکہ کسی سے نقل کیا ہوگا یا تجربے کے بعد بتایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شخصیت کا اثر کیونکہ بات پر ہوتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی علم ہو اسے شروع کرنے سے پہلے مصنف کے بارے میں جان لیں۔ اگر مصنف اہل سنت والجماعت سے ہے تو پھر پڑھیں، ورنہ مت پڑھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شروع کریں گے۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ہی واضح ہے، ظاہر ہے کہ یہ کتاب
فن اصول تفسیر میں ہے، علم اصول تفسیر میں ہے، یعنی ہم جس علم کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اصول تفسیر۔ کیا نام ہے؟ اصول تفسیر نام ہو گیا۔ اب تعریف کیا ہے؟ تعریف بھی ہم پڑھیں گے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، انشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ اصول تفسیر جو ہے نا، تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے جان لیں، ہم انشاءاللہ سب ایک طور سے تعریف کریں گے۔ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی بھی علم کی تعریف عام طور پر اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے اور اصول تفسیر ہے، یعنی جو مرکب ہیں، جو جن علوم کا نام مرکب ہے ان کی تعریف عام طور پر دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تعریف لقبی، ایک ہے تعریف لقبی ہے ایک، اور مطلق تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف اضافی ہے، تعریف لقبی، ٹھیک ہے۔ تعریف اضافی کسے کہتے ہیں اور تعریف لقبی کسے کہتے ہیں؟ تعریف اضافی سے مراد یہ ہے کہ مرکب، جو مرکب ہوتے ہیں نا، مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہوتے ہیں عام طور پر، تو مضاف کی تعریف الگ کرنا اور مضاف الیہ کی تعریف الگ کرنا، مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کرنا، یہ تعریف اضافی کہلاتا ہے، اور دونوں کو ملا کر کے ایک تعریف کرنا یہ تعریف لقبی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف اضافی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کرنا یہ تعریف اضافی ہے، اور ایک ہی تعریف کرنا دونوں کو ملا کر کے یہ تعریف لقبی ہے۔ مثال کے طور پر اصول حدیث ہے تو اصول کی تعریف الگ کرنا، حدیث کی تعریف الگ کرنا۔ اصول فقہ ہے تو اصول کی تعریف الگ کرنا، فقہ کی تعریف الگ کرنا۔ اور اصول تفسیر ہے، اصول کی تعریف الگ کرنا، تفسیر کی تعریف الگ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تعریف اضافی ہے۔ اور تعریف لقبی کسے کہیں گے؟ دونوں کی تعریف کو ملا کر کے، یعنی اصول تفسیر اس کی تعریف کرنا، مکمل کی تعریف، اصول فقہ اس کی تعریف کرنا، اصول تفسیر اس کی تعریف کرنا، یہ تعریف لقبی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لفظ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، لفظ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، ٹھیک ہے۔ اصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، اور عرفی معنی ہوتا ہے قانون، قاعدہ۔ لفظ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی ہے جڑ، بنیاد، اور عرفی معنی ہے جڑ بنیاد لغوی معنی ہے، عرفی معنی نہیں۔ عرفی معنی ہے جب اصل بولتے ہیں تو عرف میں اس کا معنی ہوتا ہے قاعدہ، قانون، ان معنوں میں عرف میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تفسیر کا لفظ تفسیر جو ہے اس کا لغوی معنی ہے واضح کرنا، کھولنا، ٹھیک ہے۔ لفظ تفسیر کا کیا معنی ہے؟ لفظ تفسیر کا لغوی معنی ہے واضح کرنا، کھولنا۔ اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے معنی اور مطالب کھول کر بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ علم تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو کھول کر بیان کیے جاتے ہیں، واضح کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ علم تفسیر کسے کہتے ہیں؟ جس علم میں قرآن پاک کے معنی کو کھول کر بیان کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اصول تفسیر کے اصطلاحی معنی ہیں وہ قوانین، وہ قواعد جن پر علم تفسیر کی بنیاد ہے۔ اصول تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اصول تفسیر کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ وہ قواعد، وہ قوانین جن پر علم تفسیر کی بنیاد ہے۔ علم تفسیر کی بنیاد جن قوانین پر ہے انہیں کہتے ہیں اصول تفسیر۔ لہٰذا علم اصول تفسیر کی تعریف اس طرح ہوگی: علم اصول تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے قوانین و ضوابط اور مفسرین کی تفسیر کے بارے میں مفید نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ علم تفسیر کے اصول تفسیر کسے کہیں گے؟ علم اصول تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے قوانین اور ضوابط اور مفسرین کی تفسیروں کے بارے میں مفید نکات وغیرہ بیان کیے جائیں، کہ قرآن کریم کی تفسیر کس طرح کرنی ہے، تفسیر کرنے کے قاعدے کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، مفسرین کے بارے میں نکات بیان کیے جائیں۔ جس علم میں اسے کہیں گے علم اصول تفسیر، اور اس کا موضوع وہی ہے جو علم تفسیر کا ہے۔ علم اصول تفسیر کا موضوع وہی ہے جو علم تفسیر کا موضوع ہے۔ علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ علم تفسیر کا موضوع ہے نظم القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، یعنی
قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں اصول تفسیر کا موضوع، علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ الفاظ قرآن، نظم قرآن، لیکن مطلقاً نظم قرآن نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مراد پر دلالت کرنے والا ہے، یعنی الفاظ قرآن اصول تفسیر اور علم تفسیر دونوں کا موضوع ہے، لیکن مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مراد پر دلالت کرنے والا ہے۔ اچھا، اصول تفسیر کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیوں اصول تفسیر سیکھا جاتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض تفسیر کے اصول و آداب سے باخبر ہونا ہے۔ تفسیر کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، یعنی کس ادب کے ساتھ کس طرح تفسیر کیا جائے، اس کے ادب کیا ہیں، اس سے باخبر ہونا، یہ تفسیر اس علم کی غرض ہے۔ غرض کیا ہے اصول تفسیر کی؟ علم اصول تفسیر کی غرض یہ ہے کہ تفسیر کے آداب اور تفسیر کے اصول سے باخبر ہوا جائے۔ تفسیر کے اصول اور تفسیر کے آداب سے باخبر ہونا اس کی غرض ہے، اور اس کی غایت قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور دارین کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غایت ہے۔ غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے یعنی قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد سعادت، دونوں جہاں میں سعادت حاصل کرنا، دارین کی سعادت حاصل کرنا، یہ غایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ عز و جل الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے جو مصنف ہیں، اس کے مصنف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ کتاب الفوز الکبیر اصل میں فارسی میں تھی۔ اس کا جو اصل نسخہ ہے جو شاہ صاحب نے تحریر فرمایا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحریر فرمایا تھا وہ فارسی میں تحریر فرمایا تھا۔ اب طلباء کرام کی آسانی کے لیے، کیونکہ اس دور میں فارسی بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں اور دلچسپی کم ہے، اسی وجہ سے اس کو معرب کیا گیا ہے، یعنی عربی بنائی گئی ہے۔ عربی بنانے کے بعد اب اکثر مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے، سنیوں کے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے اور غیروں کے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے، دوسرے لوگ بھی اسے پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے مصنف امام اکبر، محدث اعظم، مفسر قرآن، مفکر ملت، حکیم الامت، جامع شریعت و طریقت، آیت من آیات اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی ولادت باسعادت عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وفات سے 4 سال قبل، یعنی 4 سال پہلے 14 سوال 1114 بدھ کے دن، 1114 ہجری بدھ کے دن طلوع آفتاب کے وقت قصبہ بہلت ضلع مظفر نگر یوپی میں ہوئی۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 شوال 1114 ہجری بدھ کے دن مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الرحیم صاحب۔ آپ کے والد صاحب نے یعنی عبد الرحیم صاحب نے شیخ قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، اور وہ بشارت دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ایک نیک لڑکا پیدا ہوگا، یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کو نیک لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی، اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ حضرت قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت کی کہ ایک نیک لڑکا پیدا ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔ مگر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے، آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے، شاہ عبد الرحیم صاحب وصیت بھول گئے، اور آپ کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ آپ کا نام، کیونکہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو وصیت کی تھی کہ آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا جائے، لیکن کیونکہ آپ کے والد صاحب اس وصیت کو بھول گئے تھے، اسی وجہ سے آپ نے
یعنی آپ کے والد صاحب نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کاکی کی وصیت یاد آئی تو دوبارہ آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا، تو دوسری مرتبہ پھر آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا۔ اس لیے آپ کا پورا نام ولی اللہ قطب الدین احمد ہوا۔ یعنی حضور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ ولی اللہ قطب الدین احمد، اور تاریخی نام عظیم الدین ہے، تاریخی نام عظیم الدین ہے، اور کنیت ابو عبد العزیز اور ابو فیاض ہے۔ یعنی شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت جو ہے ابو الفیاض اور ابو عبد العزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبد الرحیم، اور ان کی کنیت، آپ کے والد ماجد کی کنیت جو ہے ابو الفیض، اور دادا کا نام وجیہ الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ والد کی طرف سے فاروقی ہیں، یعنی آپ کا نسب جو ہے سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت تعلیم کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کب پڑھائی شروع کی، کس طرح پڑھائی شروع کی۔ ٹھیک ہے، 5 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی، اور 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ یعنی 2 سال میں آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، حفظ کر لیا۔ یعنی 5 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم شروع کی، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، 2 سال کے اندر مکمل ابتدا سے لے کر کے، یعنی قاعدہ وغیرہ سے لے کر کے قرآن پاک آپ نے مکمل کر لیا۔ 7ویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کیے، اور 1 سال میں ان کو مکمل کر لیا۔ فارسی اور عربی کی جو ابتدائی رسائل ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 ہی سال میں ان کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف و نحو کی طرف توجہ فرمائی، اور 10 سال کی عمر میں نحو کی معرکہ آرا کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے۔ صرف و نحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ و نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور 15 سال کی عمر میں تمام متداول درسی علوم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک تمام علوم کو سیکھ کر فارغ ہو گئے۔ اس عرصے میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھیں، اور انہی سے بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کی، اور 1143 ہجری تک آپ اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند درس اور ارشاد کو سنبھالا، اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ آپ کے حرمین کی زیارت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر 1143 ہجری میں جب کہ آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت کا شوق آپ پر غالب آیا، تو راستے کے بدامنی کے باوجود حجاز مقدس کا سفر کیا۔ 15 ذی القعدہ 1143 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور فریضہ حج ادا کیا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی، اور سیاستہ سیاستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے، اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی۔ پھر مکہ مکرمہ آئے، دوسرا حج کیا، اور شیخ وفد اللہ مالکی مکی سے موطا امام مالک پڑھی، اور شیخ تاج الدین حنفی قلعی مکی جو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، ان کے درسوں میں چند دن شریک ہوئے، اور ان سے سیاستہ وغیرہ کتابوں کے اطراف سنے، اور مذکورہ کتابوں کے
مشکل مقامات حل کیے اور ان سے تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔ الغرض، حجاز مقدس میں 14 ماہ قیام اور 2 حج کرنے اور حرمین شریفین کے محدثین عظام سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے بعد 1145 ہجری کے اوائل میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ پورے 6 ماہ سفر میں گزارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 رجب 1145 ہجری جمعہ کے دن بصحت و عافیت دہلی پہنچے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد پھر سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور 30 سال تک تصنیف و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات بھی بہت ساری ہیں۔ بعض کے قول کے مطابق بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی تصنیفات جو چھپ چکی ہیں، مطبوعہ ہیں، تقریباً 50 ہیں، لیکن یہ قابل تحقیق ہے، قابل غور ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جو کتابوں کی تعداد 50 بتا رہے ہیں، تو یہ ان کی تحقیق ہے، خیر ہم اس پہ کلام نہیں کرتے۔ آپ ایک عظیم الشان محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، تو آپ کے چند تصنیفات کا نام ہم پڑھتے ہیں، نام جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصنیفات کیا کیا تھے۔ ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقریباً 20-25 کتابیں تو عام طور پر مل جاتی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کتاب ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ قرآن پاک کا فارسی ترجمہ ہے۔ فارسی زبان میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا اور زبردست ترجمہ ہے۔ اور ایک کتاب ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، یہ رسالہ بھی اصل جو ہے نا فارسی زبان میں تھا۔ تفسیر کے اصول میں، یعنی کس طرح تفسیر لکھی جائے اس کے اصول میں ایک کتاب ہے، اور اصل کتاب یہ فارسی میں ہے۔ اور ایک کتاب ہے فیض الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر، یہ بھی دراصل جو ہے نا فوز الکبیر کا 5واں حصہ ہے، جسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الگ سے شائع کیا۔ تعویل الاحادیث، ایک کتاب کا نام ہے تعویل الاحادیث، آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کا نام ہے، یہ عربی زبان میں ہے تعویل الاحادیث۔ اور ایک کتاب ہے مصفہ شرح موطا، یہ موطا امام مالک کی تلخیص ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے موطا امام مالک کی تلخیص کی، پھر اس کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا مصفہ شرح موطا، یہ فارسی زبان میں ہے۔ اور ایک کتاب ہے مصفہ شرح موطا، ٹھیک ہے، ایک تو تھا مصفہ شرح موطا اور ایک ہے مصفہ شرح موطا، یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی عربی شرح ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اپنا شرح لکھی تھی۔ اور ایک مشہور زمانہ کتاب ہے آپ کی، وہ ہے حجت اللہ البالغہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ فقہ اور حدیث وغیرہ میں یہ کتاب لکھی ہے آپ نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو یہ زبردست کتاب ہے، بہت زیادہ مشہور ہے یہ کتاب، عربی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی تھی۔ اس طرح اور ایک کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں سے ہے اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے بھی۔ اور ایک کتاب ہے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضیلت پر آپ نے اس کتاب میں دلیل اکٹھا فرمایا اور ان کے تعلق سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی۔ یہ کتاب اصل جو ہے فارسی زبان میں ہے اور ابھی عربی میں بھی مل جاتی ہے۔ سرور المحزون، یہ بھی آپ کی کتاب ہے سرور المحزون۔ فیوز الحرمین، یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے حرمین کے دوران جو فیوز و برکات بصورت خواب یا طریق الہام آپ کو حاصل ہوا، آپ نے اس کتاب میں اسے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمایا۔ اس کے بعد اور ایک کتاب ہے الخیر الکثیر، آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الخیر الکثیر، یہ بھی عربی زبان میں ہے، اس میں تصوف کے بارے میں بیان کیا آپ نے، علم تصوف اور سلوک وغیرہ کے بارے میں آپ نے بیان کیا، الخیر الکثیر کتاب کا نام ہے۔ اس طرح آپ کے بے شمار تصانیف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کو فائدہ پہنچانے کے بعد، بے شمار علمی خدمات کرنے کے بعد، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1176 ہجری میں وفات فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1176 ہجری میں دہلی میں وفات فرمائے اور آپ کے والد ماجد کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل
ہم آئندہ ویڈیو میں باقاعدہ اس کتاب کو شروع کریں گے، اور سب سے پہلے جو مقدمہ ہے انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے، مقدمہ کے بعد پھر باقاعدہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔